الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جناب صدر، لائق فخر، قابل قدر جمعیت علماء باڑمیر کے نائب صدر، جیسے علماء کے عظیم لیڈر، بے خوف و نڈر قائد تھر، ولی ابن ولی ریگستان، آپ سب کے میزبان، ہم سب کی آن بان شان حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی اور شیخ الحدیث و تفسیر عالم کبیر ذہین و فہیم حضرت مولانا عبد الکریم الندوی، اور مرد سیاست کے عظیم لیڈر الحاج محمد امین صاحب، اور قوم کے روشن ضمیر رہبر الحاج محمد فتح محمد صاحب، وقابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ اجرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں مغربی راجستھان کی قدیم و عظیم دینی درسگاہ مدینۃ العلوم کے وسیع میدان میں دین و قرآن کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. دوستو، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. یوں اللہ نے ہر نعمت میں تحسین کا رنگ بھر دیا، لیکن اللہ نے دو نعمتیں ہمیں ایسی دی جو سراپا حسن ہیں. ایک خدا کا قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے. یہ قرآن وہ مینارہ نور ہے جس سے سارے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، اور میرا نبی وہ سراج منیر ہے جس سے سارے جہاں، سارے کہکشاں باشعور ہو جاتے ہیں. یہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، تو میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے. یہ کتاب ساری آسمانی کتابوں، آسمانی صحیفوں کا خلاصہ ہے، تو میرے نبی کی ذات ساری کائنات کا خلاصہ ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. میں قرآن کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے بات صاحب قرآن کی، صاحب کمال کی، صاحب جمال کی، آمینہ کے لال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المشتاقین ہے، راحت للعالمین ہے، جو سید البشر ہے، خیر البشر ہے، ساقی کوثر ہے، صافح محشر ہے،
قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تو فرمایا استفا، ان اللہ استفا آدم، آدم استفا، نوح استفا، صالح استفا، موسیٰ استفا، عیسیٰ استفا، ابراہیم استفا، یعنی انسانوں میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا استفا، پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ فرماتے تھے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ باقی نبی آئے پہلے چرچا بعد میں ہوا، میرے نبی آئے بعد میں چرچا پہلے ہوا۔ وہ ابو ہریرہ نے پوچھا، عرباز بن ساریہ نے بھی پوچھا، متى وجبت لک النبوہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم مٹی اور گارے میں پڑے ہوئے تھے، ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پہ کتاب لکھی ہے نشر الطیب، خوشبو پھوٹی۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو خوشبو پھوٹ پڑی۔ اس میں جو پہلی روایت لائے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ مختلف روایتیں ہیں، قلم، پانی۔ جابر نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے سنا سیدنا حسین سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا سیدنا علی سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا۔ تو نور ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ نور تو میرے نبی کا غلام ہے، میرے نبی کے غلاموں کا غلام ہے۔ قرآن نے کہا یوم لا تخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کو اور اس کے جانشاروں کو، وفاداروں کو، تابعداروں کو، حبداروں کو، وفاشاروں کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور نور تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف نوکر چاکر بن کر چکر کاٹتا پھرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، لیکن حبیب کو کہنا نہیں پڑا، خود آواز آئی یوم لا یخزی اللہ النبی، میں اپنے محبوب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ کلیم نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن حبیب کو کہنا نہیں پڑا بلکہ خود آواز آئی الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ الم نشرح لک صدرک، یہ عربی کا جو قرآن ہے، یہ بار بار جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس میں جو محبت ہے اس کا صحیح اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہماری عقل محدود ہے، اور اللہ کی محبت اپنے محبوب سے غیر محدود ہے۔ تو یہ بار بار جو کا استعمال ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات میں بس ایک ہی ہے جس کو کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصلی
ربک وانحر ان شانئک کا، یہ کہ جو استعمال ہو رہا ہے، یا اللہ کیا ساری کائنات میں ایک ہی ہے کہ قرآن میں دیکھو تو اسی کا ذکر، توریت میں اسی کا ذکر، زبور میں اسی کا ذکر، بلکہ گرو نانک نے کہا میں نے دنیا کی ہر چیز میں محمد محمد دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں کیوں نہ یہ کیا استعمال کروں؟ وہ وقت بھی تو یاد کرو جب یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے۔ اچھا، انہوں نے پہلے کہا تھا نبیوں کو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا تھا العزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، لیکن جب بعد میں عشق نے ترقی کی تو کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محب ہیں۔ جیسے ہمارے اجڑے یار کہتے ہیں، پہلے نبی کو کہتے تھے نور من نور اللہ، یہ تو اللہ کا نور ہے، اب خود نورانی بن گئے، بلکہ آج تو ان کی شیروانی بھی نورانی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب یہودیوں نے کہا 2 خدا ہیں، عیسائیوں نے کہا 3 خدا ہیں، ہندوستانیوں نے کہا 33 کروڑ ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب جو ہے ایرانی لوگ کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے، یزد گرد کا نام بتلاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اور چین کا عقیدہ تھا کہ آسمان باپ ہے، دھرتی ماں ہے، یا کہتے تھے آسمان شوہر ہے اور دھرتی اس کی بیوی ہے۔ ان میاں بیوی سے جو پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے۔ اور جو ہے مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، اور ہندوستان کے راجا کہتے تھے ہم تو چندر بنسی چاند کے بیٹے ہیں۔ بس ایک ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک۔ جب اس نے سارا بھروسہ مجھ پہ کیا، جب اس نے کہا کہ معبود تو ہے، تو میں نے کہا محبوب تو ہے۔ الم نشرح لک صدرک۔ تو باقی نبی آئے پہلے، چرچے بعد میں ہوئے، میرے نبی آئے بعد میں، چرچے پہلے ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش، جب تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا قبول ہوگی۔ شیش نے پوچھا ابا جان وہ کون ہیں؟ تو کہا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو سب سے پہلے میں نے 6 چیزیں دیکھی۔ میں نے آسمان دیکھے، میں نے اللہ کا عرش دیکھا، میں نے جنت دیکھی، جنت کے درخت دیکھے، جنت میں حوریں دیکھی، اللہ کے فرشتے دیکھے۔ یہ 6 چیزیں تم بھی یاد کر لو۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے 6 چیزیں دیکھی۔ میں نے آسمان دیکھے، اللہ کا عرش دیکھا، جنت دیکھی، جنت کے درخت دیکھے، جنت کی حوریں دیکھی، اللہ کے فرشتے دیکھے۔ کسی نے پوچھا بابا جان آدم علیہ السلام آپ نے 6 چیزیں تو دیکھی، لیکن ان 6 چیزوں میں کیا دیکھا؟ تو فرمایا جب میری نگاہ آسمان پہ پڑی تو ہر جگہ پہ محمد محمد لکھا دیکھا۔ جب میری نگاہ عرش پہ پڑی تو عرش کے ہر کونے پر، عرش کے ہر کارنر پر محمد محمد لکھا دیکھا۔ میں جنت کی طرف گیا، جنت کے ہر دروازے پر، ہر کھڑکی پر، ہر دریچے پر، ہر دروازے کے پاٹ پر محمد محمد لکھا دیکھا۔ میں جنت میں داخل ہوا، مجھے جنت کے درخت نظر آئے، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر محمد محمد لکھا دیکھا۔ میں نے جنت میں حوریں دیکھی، ان کے گلوں میں موتیوں کے ہار دیکھے تو ہر موتی پر محمد محمد لکھا دیکھا۔ میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیوں کیا۔ جب میری نگاہ فرشتوں پہ پڑی تو ہر فرشتے کی ہر پیشانی پر محمد محمد لکھا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ پہ کھڑا تھا، اتنے میں ایک بڑا شخص، لمبے لمبے بال، عجیب حال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ نبی نے پوچھا تو کہیں جن تو نہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول میں جن ہوں۔ کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام حاما ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ میں ہیم کا بیٹا ہوں۔ ہیم کس کا بیٹا تھا؟ کہ ہیم لاقیس کا بیٹا تھا۔ لاقیس کس کا بیٹا تھا؟ کہ لاقیس ابلیس کا بیٹا تھا جس کو جنت سے نکالا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیری عمر کتنی ہو گئی؟ کہ لگا یاد ہی نہیں اللہ کے رسول. یوں سمجھ لو نا